حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک وصف رعایا کے ساتھ حسن سلوک۔ آپ نے بادشاہت کی اور آپ کی عمارت میں یہ رہا کہ آپ کے ہاں امیر و غریب، بادشاہ و فقیر سب برابر رہے اور آپ نے سب کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ آپ کی خلافت کے متعدد واقعات ہیں کہ جس میں آپ نے رعایا کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آئے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری نے تاریخ مدینتی دمشق میں وہ واقعہ نقل فرمایا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رات کو گشت کر رہے ہیں۔ گشت کے دوران ایک گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ گھر کے اندر ایک بچہ رو رہا ہے۔ آپ آئے، دروازے پر دستک دی اور آواز دی کہ یہ بچہ رو رہا ہے، اس بچے کو سلا دو۔ تھوڑا وقت گزرا، پھر گشت کے بعد جب آپ کی واپسی ہوئی، پھر آپ کو بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ پھر گئے اور فرمایا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا یہ بچہ بھوک کی وجہ سے۔ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر بچے کے رونے کی آواز آئی اور تو اس ماں کے پاس آ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے تو اپنے بچے کی رعایت نہیں رکھی، تم بچے کے حق میں کوئی اچھی ماں نہیں ہو۔ کتنی دیر سے یہ بچہ رو رہا ہے مسلسل، اور تم نے اسے خاموش کرانے کی اور اسے سلانے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔ آخر یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس خاتون کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہی عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں، تو اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہے کہ جو بچہ دودھ پینا چھوڑ دے، تو جب تک بچہ دودھ پیتا ہو تو اس کا وظیفہ نہیں ہوتا، میں اسے دودھ چھڑانا چاہ رہی ہوں تاکہ اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسے دودھ مت چھڑاؤ، دودھ دیتی رہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نہایت غمگین اور پریشان تھے۔ صبح فجر کی نماز جب آپ نے پڑھائی، نماز میں مسلسل آپ روتے رہے۔ آپ کا رونا اتنا تھا کہ پیچھے نمازیوں کو آپ کی قرات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، عمر تیری وجہ سے نہ جانے کتنے بچے مر گئے ہوں گے، کتنے بچوں کا دودھ چھڑایا گیا وقت سے پہلے۔ آپ نے اعلان جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو بچہ بھی پیدا ہوگا، دودھ پیتا بچہ ہو، اس کا بھی وظیفہ مقرر ہوگا، دودھ چھڑا دیا جائے اس کا وظیفہ بھی مقرر ہوگا۔ اور آپ نے اپنے تمام جتنے نمائندے تھے، جتنے گورنر تھے، تمام علاقوں کے اندر آپ نے یہ حکم جاری کر دیا، آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اور اس بچے کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کا ایک رعایا کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہے اور پوری مملکت کے اندر آپ نے ایک حکم جاری کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا؟ محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 694 ہجری نے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک جگہ ایک جھونپڑی لگی ہوئی ہے اور ایک شخص جھونپڑی کے باہر بڑا اداس اور پریشان بیٹھا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ایک مسافر ہوں۔ کہا کیوں غمزدہ اور پریشان رات کے اس اندھیرے میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ میری گھر والی بیمار ہیں، درد ذہن میں مبتلا ہیں، کوئی عورت موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں پریشان بیٹھا ہوں۔ حضرت عمر فوراً گئے، اپنی اہلیہ حضرت ام کلثوم کو جگایا، ہویا اشارہ کیا کہ بڑی نیکی کا کام آیا ہے، خدمت کا کام آیا ہے۔ گھر والی کو جگانے کے بعد بیت المال سے آپ نے کھجوریں بھی لیں، آپ نے گھی بھی لیا، آپ نے پنیر بھی لی، ضرورت کا سارا سامان لیا، آپ لے کر آئے اور اپنی گھر والی کو جھونپڑی میں اندر داخل کر دیا، خود باہر آگ لگائی اور حریرہ تیار کرنے لگ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، اندر سے آواز آئی، امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دو، اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس شخص نے جب یہ جملہ سنا امیر المومنین، گویا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں نے تو امیر المومنین سے خدمت لی۔ حضرت عمر نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی یہ اشارہ کرنا تھا کہ جو مملکت کا بادشاہ ہوتا ہے در حقیقت وہی انسان اپنی رعایا کا خدمتگار بھی ہوتا ہے۔ یہ تو میری ذمہ داری تھی جو میں نے ادا کی، اور فرمایا صبح آ جانا، میں تمہارے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دوں گا اور تمہاری اہلیہ کے لیے، اور جس کی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا بھی دینا۔ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی رعایا کے ساتھ کس قدر حسن سلوک تھا کہ رات کے وقت اپنی گھر والی کو لے کر گئے۔ بھلا کون ہے جو رات کے اندھیرے پر اپنے گھر والوں کو اٹھا کر لے کر جائے، ضرورت کا سامان بھی لے اور ان کے لیے حریرہ بھی تیار کرے۔ آج تو بھائی بھائی کے گھر نہیں جاتا،
آج تو اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو ضرورت ہو رات کے اندھیرے میں اٹھ کے خدمت کے لیے نہیں پہنچتا، لیکن امیر المومنین حضرت عمر ایک مسافر کے لیے رات کے وقت اٹھ کر گئے اور ان کی خدمت کے لیے پہنچے۔ محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں، اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 808 ہجری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں، اور اسی طرح نوادر الخلفاء، ان تینوں کتابوں میں ایک واقعہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے بہت آگے چلے گئے، آپ ایک ویرانے میں پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، ایک خیمے کے اندر ہے، نہایت اداس اور پریشان ہے۔ حضرت عمر کی نگاہ پڑی، آپ نے پوچھا تم کیوں پریشانی اور تکلیف کی حالت میں ہو؟ انہوں نے کہا کیا عمر شام سے واپس لوٹ آئے؟ کہا ہاں عمر تو آ گئے۔ اسے معلوم نہیں کہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا کہ عمر لوٹ آئے، لیکن عمر کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں، ہم کتنی مشکلات میں، کتنی تکلیف کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، کتنے مسائل ہیں ہمارے۔ حضرت عمر نے فرمایا بھلا عمر کو کیا پتہ، تم تو بالکل شہر کے حدود سے باہر نکل کر ایک ویرانے میں رہتی ہو، تمہیں اگر ضرورت ہے تو عمر کے پاس آیا کرو۔ کہا عمر کیوں بادشاہ بنا ہے اگر عمر ہماری خبر گیری نہیں کرتا؟ عمر کیوں ہمارے اوپر حکمران بنا ہے اگر عمر کو ہماری رعایت کا پتہ نہیں اور عمر کو ہمارے حقوق کا پتہ نہیں؟ اسے معلوم نہیں کہ کون تنگ دست ہے اور کس کو ضرورت زیادہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں، آپ عمر کو معاف کر دو، اور اپنی مظلومیت کے لیے جو مجھ سے لینا ہے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، تم وہ لے لو اور عمر کو معاف کر دو۔ تو حضرت عمر اس بوڑھی عورت سے بات کرنے لگے، فرمایا تم پر جو ظلم ہوا کتنے میں معاف کرو گی؟ تو آخر بات ہوتے ہوتے حضرت عمر نے فرمایا 25 دینار مجھ سے لے لو، اب تک جو تمہارے حقوق میں کمی ہو گئی مجھے معاف کر دو۔ کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں۔ اسے اب بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عمر ہے۔ انہوں نے کہا تم تو بہت اچھے انسان ہو، تمہارا میرے ساتھ کوئی تعارف بھی نہیں، پھر بھی تم مجھے 25 دینار دینے پہ راضی؟ دینار سونے کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی گفتگو چل رہی تھی، اسی اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں آ گئے اور فرمایا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ جب انہوں نے سلام کیا تو وہ فوراً ہی بوڑھی عورت ایک دم ہچکچا کے اٹھ کھڑی ہوئی، پریشانی اور تعجب کی حالت میں کہ میں نے تو امیر المومنین کو ان کے سامنے ہی برا بھلا کہہ دیا۔ فرمایا مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، جو تمہارے حق میں کمی ہوئی ہے مجھے معاف کرنا۔ اور پھر حضرت عمر نے کہا ایک تحریر لکھ دیتے ہیں۔ تلاش کرنے لگے، کوئی کاغذ کوئی گھتا نہ ملا، تو اپنی ہی قمیص کے تہبند کا ایک ٹکڑا تھوڑا سا پھاڑا اور اس پر ایک تحریر لکھ دی کہ اس بڑھیا کے میرے اوپر جو حقوق تھے اس میں جو کمی ہوئی میں نے اسے 25 دینار دے دیے، اور اس کے بدلے میں اس نے عمر پر جتنے حقوق ہیں ان تمام کو معاف کر دیا ہے، اور اس کے گواہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی اس معاملے کے گواہ ہیں۔ آپ نے وہ تحریر اپنے پاس لکھی، لکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالے کر دی، اور پھر اس خاتون سے کہا اگلے دن آنا، میں تمہارے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دوں گا۔ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ حضرت عمر کے علم میں تو نہیں تھا، یہ بالکل حدود سے باہر تھیں، لیکن کس قدر رعایا کے ساتھ حسن سلوک تھا کہ حضرت عمر خود وہاں پہنچے، 25 دینار بھی اسے فراہم کیے، اور خود رونے بھی لگ گئے کہ عمر کو کیا معلوم ہے کہ تم اس ویرانے میں رہتی ہو اور تمہیں کس چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو میں نے یہ واقعہ اس پر عرض کیا کہ حضرت عمر کا اپنی رعایا کے ساتھ نہایت ہی حسن سلوک تھا۔ کہاں ایسے حکمران ملیں گے جو عوام کے لیے رات کو گشت کریں، ان کے حقوق کی رعایت کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور رات کے اندھیرے میں جا کر ہر ایک کے گھر پہ جا کر ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہیں دنیا آج یاد کرتی ہے، اور انہی کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔